کربلا کی زمین پر حسین کا لہو نہیں. بہت توجہ, اس کو سننا پڑے, پھر تسلی سے پڑھیں. میرے پیش نظر ہے, اس کو بس زیادہ سے زیادہ کل ملا کے 10 منٹ میں مجھے وائنڈ اپ کر کے آپ کے حوالے کر کے اجازت دیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں چاہ رہا ہوں ہم اپنی اصل عبادت کے لیے ہم شروع کریں. 5 سے 7 منٹ صرف فضائل کے, پھر مسائل. بڑی توجہ. کربلا کی زمین پر حسین کا لہو نہیں گرا. پھر کس کا گرا؟ وہ لہو تو ہے. بڑی توجہ. راز کیا ہے؟ خاک شفا کیسے ہوا؟ پہلے لے لو دلیل, پھر بنا. دلیل پہلے ضرور ہے. سنتے ہوئے ایک جنگ میں مولا محمد کے دندان مبارک شہید ہوئے. جنگ ہوا نا, وہی جو بادشاہ نے جب ہوا تو مولا محمد کے پہلے ماتمی نے جب ماتم کر کے اپنے دانت شہید. مجھے لطف ہی بڑا ہے جملہ کہنے پر. آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو. مولا محمد کا پہلا ماتمی اویس قرنی, جس نے محمد بادشاہ کے ماتم میں دانت شہید کیے. آپ جسم کاٹتے ہو تو 4 دن میں بھر جاتا ہے. اگر کسی جوان کا دانت ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں آتا. آج ماتم کو بدعت کہنے والوں شرم نہیں آتی؟ صحابہ کی توہین کرتے ہو. میں کچھ کہہ گیا ہوں, آپ سوچ رہے ہو؟ نہیں, 1400 سال سے صحابہ کی توہین کے پرچے ہم پہ ہی ہوں گے, جبکہ ہم نے تو آج تک کبھی تصور نہیں کیا صحابہ کی توہین کا. اصحاب کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. کسی صحابی کی جوتیوں کا خاک مل جائے, زیدی سر پہ رکھ کر ولی الحسن کے سامنے جائے, مگر شرط ایک ہے, ہو صحابی. اب ایسے تو اپنی صحابی میں, یہ تو ایسے صحابی ہیں, رسول اللہ نے خود کہا صحابی ہے میرا. صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو دیکھے. کیسا صحابی, دیکھا بھی نہیں ہے, اور محمد کہہ رہا ہے صحابی ہے میرا. آئے تھے, ماں نے کہا تھا جلدی رات کو واپس آ جانا. محمد بادشاہ تھے نہیں, واپس چلے گئے, ہے نا, واپس چلے گئے. تو اب جب محمد بادشاہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کون آیا تھا؟ اویس آیا تھا, وہ جس کی خوشبو کائنات میں سب سے گہری اور بڑی خوشبو ہے. اسے جس کی خوشبو آئے وہ کیا خوشبو ہوگی. بادشاہ نے کرن کی طرف رخ کر کے, توجہ اینے عنوان پہ ہوں, بادشاہ نے کرن کی طرف رخ کر کے کہا مجھے کرن سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے. اب خبردار کبھی ماتمی کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرنا. جب ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے سانس لیتا ہے تو رحمان کی خوشبو. محمد کہہ رہے ہیں افتخار کیا ہے, اور آپ جی ہو بیٹا, آپ سلامت ہیں. افتخار یہی ہے نا, یہی پتا چلا تھا دندان مبارک شاید تو اپنے دان توڑ. کیا پتا یہ والا تھا یہ توڑ, کیا پتا یہ والا تھا یہ توڑ. تو دان توڑے تو کیا خون نہیں نکلا ہوگا؟ نکلا نا, کمال بات ہے. اب ایسے مدینے آ کے بھی چلے گئے. میں نے کہا نا سلام ہے اصحاب کو, سمجھو تو صحیح کہ شرطیں ہیں کیا. اب ایسے مدینے آ کے بھی چلے گئے, کسی نے دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ بدعت. رسول اللہ کے سامنے کون بولے؟ کوئی نہیں بول سکتا نا. رسول اللہ کا دندان اقدس شہید ہے نا. اب یہاں سے سنو, جو اصل بات بتائی ہی نہیں جاتی. جیسے ہی دندان اقدس پر چوٹ آئی, اللہ نے کہا جبرائیل میں نے جنت کے تخت اولا پر اپنے نور جلال الہی سے ایک کاسا, ایک پیالہ
مستقل کر کے رکھا ہے. جلدی سے جا وہ پیالہ اٹھا اور زمین پر میدان احد میں اتر جا. کہ تیرے حکم کی تعمیل کرنا کیا ہے؟ کہ میرے جس سے میں نے عشق کیا، میرے معشوق، میرے محبوب کے دندان اطہر پر چوٹ آئی ہے، قریب ہے کہ وہ ٹوٹ کے گرے اور لہو کا قطرہ زمین پر آئے. جبرائیل خبردار، اگر محمد کا لہو زمین پہ گرا، مجھے میرے عزت کی قسم، میں قیامت تک زمین کو بنجر کر دوں گا. اور یہ طرفین میں روایت ہے، شیعہ سنی میں یہ روایت لکھی پڑی ہے کہ جبرائیل جنت سے ایک پیالہ لے کے آئے. ادھر دندان اطہر سے لہو کا ٹپکا قطرہ بادشاہ نے نیچے کیا پیالہ، وہ لہو گرا اس پیالے میں. دندان اطہر کو لہو لے کر اللہ کے پاس واپس جہاں کا تھا سار اللہ وہیں گیا. ٹھیک ہو؟ یعنی مولا محمد کا لہو زمین پہ نہیں گرا. اور اللہ نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم، اگر زمین پہ گرا تو قیامت تک ایک دانہ، ایک خوشہ زمین کے سینے سے نہیں اگے گا، میں اسے بنجر کر دوں گا. محمد کا لہو نہ گرے. اور یا تو اس روایت کا انکار کر یا پھر اس حدیث کا جب محمد کہہ رہے ہیں حسین منی وانا میرا. قبلہ آپ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصر کی تو نماز ہوتی نہیں، تو جو وہ پڑھتا ہے نا، آج کے بعد اگر میں نے وہ نماز بھی شک میں نہ ڈلوا دی تو میرا نام بھی زیدی. قسم بخدا، یہ مولا تمہیں سلامت رکھے، لائن جاری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہونی بھی چاہیے. میں اتنا بڑا دعویٰ کیا، ایسے ہی نہیں نا. یہ بات جہاں تک پہنچی جس کے کان پہ پہنچی. سید آپ دعا کرنا، مصلے پہ علی کا دشمن کھڑا، اب اگر اس نے 4 بار پیروں کو ایسے ایسے نہ کیا نا کہ سجدہ کروں کہ نہ کروں، تو پھر مجھے بھی غازی کا صدقہ نہیں ملا. اب یہ تو طے ہو گیا کہ محمد کا لہو زمین پہ نہیں گر سکتا. اگر گر جائے، اللہ کا قانون لا تبدیل، بدلتا نہیں. جو محمد کا لہو، وہی اسی لہو کے لیے تو کہا لہمو فلہمی دمو قدمی، میرا لہو تیرا لہو، میرا گوشت تیرا گوشت، اور وہی تو ہے حسین کی رگوں میں. تو پھر اگر حسین کا لہو زمین پہ گرتا تو بنجر ہو جاتی. آج اگر زمین سے تو خوشہ اگا رہا ہے، تو اناج لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے حسین کا لہو تو نہیں گرا، حسین کا لہو تو نہیں گرا. جیسے وہاں سے پیالہ آیا تھا نور کا، جو بھی لہو گرا ویسے ہی اس پیالے میں وہ لہو جمع کیا گیا. کیوں لکھتے ہو؟ ابھی میرا بھائی یہاں جب پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہاں جو کلام لکھ کر جو قرآن رکھا ہوا تھا، اس کے سائڈ پہ میں دیکھ رہا تھا، وہاں سلام لکھا ہوا تھا. جگہ جگہ تمہارے گھروں میں، تمہارے سینوں پر، تمہاری رگوں میں لکھا السلام علیکہ یا وارث خون حسین. کہتے ہو نا، کہتے ہو. کبھی سوچو کیسے وارث کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس وراثت آئے. تو حسین کے لہو کی وراثت تو سارے ائمہ میں آئی ہے، کسی اور امام کے بارے میں تو نہیں. وارث خون حسین، پتہ چلا یہ جو خون رگوں سے آ رہا ہے یہ تو سار اللہ، تو سار اللہ تو سبھی ہیں. وارث خون حسین کیوں؟ ارے کون لہو جو اس پیالے میں جمع ہوا تھا ولی النصر میں وراثت کی طرح رکھا ہے، اس لیے وارث خون حسین. آپ سلامت رہو. لیکن جو میں نے کہا ہے وہ بھی آگے سننا. تو یہ نہیں گرا. اب اس سے آگے ایک اور دلیل ہے، لیکن اگر آپ دل کو مضبوط کرو تو میں وہ دلیل دیتا ہوں. مسائل آگے پڑھوں گا، لیکن وہ کیونکہ دلیل ہے ایسے منظر کی. آپ نے اثر سنا ہوگا، حسین نے اپنے چھوٹے علی کا خون ایسے ہاتھ پہ لیا نا،
ذاکر نے سنا جب زمین کی طرف کرنے لگے تو زمین نے کہا میں نہیں اٹھا سکتی اس کا بوجھ، اگر یہ آیا تو میں زمین سے کبھی کوئی اناج نہیں اگے گا. سنا ہے نا یہ آسمان کی طرف. تو پھر وہاں سے آواز آئی پانی کا قطرہ نہیں، یعنی کہ وہی لہو تھا نا. تو حسین نے اس لہو کو اپنے نیشے اقدس میں لیا ہے نا. دوسری دلیل آ گئی، نہیں گرا نہیں گرا زمین پہ نہیں گر، سار اللہ زمین پہ گر جاتا یہ تحت الثرا تک شک ہو کے پھٹ جاتی. اس کا لہو نہیں گرا. اور میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں مقصر کا بنے گا کیا. مجھے آواز آ رہی ہے مر گیا مقصر. ارے وہ مقصر اب کرے گا کیا؟ خاک کربلا پر نہ حسین کا لہو گرا ہے نہ ہی کسی اور معصوم کا. ادھر لہو گرا فقط مرتجس کا. جانتے ہو وہ ان کے نوکروں میں ہے. اب سنے گا تو روایت کلیجہ تھامنا. تیرے چھوٹے بادشاہ نے اپنے صحابی کو مفصل کو جو اتنی طویل حدیث لکھوائی پوری کتاب ہے ولی العصر کے ظہور کے زمانے کی, اس میں بتایا جب ہمارا قائم آئے گا نا چن چن کے اپنے انصار کو نکالے گا. موت تو تمہیں آ ہی نہیں سکتی, اگر سو بھی گئے قبر میں تو کیا ولی العصر آ کے اٹھائے گا. مولا یہ بتاتے بتاتے مفصل کو کہتے ہیں تو جانتا ہے سب سے پہلے جب کعبے پہ آنے کے بعد اپنے انصار کو بلائے گا ولی العصر سب سے پہلے کسے نکالے گا؟ کسے؟ کہ ولی العصر کعبے کی دیوار میں ہاتھ ڈالیں گے, ہاتھ اندر ایسے چلا جائے گا جیسے دیوار نہیں موم ہو, اور کعبے سے کہیں گے چل میری امانت واپس کر. اب جب ہاتھ نکالے گے پہلے مالک اشتر, پھر سلمان محمدی, پھر ابو دجانہ,
کعبے کی طرف رخ بھی نہ کرے. وہ تو علی کی بات کر رہا ہے, وہاں تو علی کے نوکر ہیں. تو مصلی کا رخ کر امی کی طرف. اور ہر سجدہ کر کے امی سے پوچھ ابو کون, ابو کون. شیعہ ہونا آسان ہے, بھائی سلام ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کو. اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا, دل میں تو ہے. ہم نے اچار ڈالنا ہے ایسے مولوی کا جو کہتا ہے علی ولی اللہ, نہ دل میں ہے, نہ خون میں ہے, نہ نسل میں ہے. مولوی مولوی آپ سلامت ہو, آپ آباد مولا اور عباس ہے تو حق علی کے ساتھ, حق کے ساتھ ہے تو حق علی کے ساتھ, اور حق کے دائرے میں ہی داخل نماز ہیں. اور جس نماز میں علی نہ ہو